اور یہاں پر لفظ آیا ہے کفارہ، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرپیچیشن۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لفظ کفارہ اس لیے ادا کیا جاتا تھا کہ گناہ ہوئے، ہم پر عذاب نہ آئے، ہم عذاب کے نیچے نہ دب جائیں، ہم جہنم میں رسید نہ ہو جائیں، اس لیے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ مذہب دراصل لوگوں نے خود بنا لیے ہیں، ایک کردار خدا کو بنا کے، اور کیونکہ وہ کردار جو ہے وہ اتنا زور آور ہے، اتنا ظالم ہے کہ وہ آپ کو وہ جہنم رسید کر کے رہے گا۔ لیکن مسیحیت اس کے برعکس ہے، گناہ آپ نے کیا اور خدا نہ صرف عدالت کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہاں پر وہ رحم بھی فرما رہا ہے، وہ کفارہ بھی پیش کر رہا ہے۔ مسیحیت دوسرے مذاہب کی مانند خدا کو پیش نہیں کرتی، مسیحیت عدالت بھی پیش کرتی ہے اور اسی وقت رحم بھی پیش کرتی ہے۔ وہ اس کی تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 21ویں آیت میں، جب آدم ننگا تھا اپنے نافرمانی کی وجہ سے، اس نے جب پھل کھایا تو وہ ننگا ہوا، اور 21ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے لیے خدا نے چمڑے کے کرتے بنائے۔ چمڑے کا جب لفظ آتا ہے تو اس بات کی حقیقت ہے کہ کوئی جانور اس روز قربان ہوگا تاکہ اس کا ننگ ڈھانپا جائے۔ کفارے کا ایک دوسرا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں ڈھانپتا ہے کفارے کے وسیلہ سے، تاکہ ہم اس کے اپنے گناہوں کے وسیلہ سے جہنم میں رسید نہ ہو، تاکہ ہم اس کے قہر میں گر نہ جائیں، اس کے قہر میں نہ آ جائیں، ہمیں چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پیدائش کی کتاب 22ویں باب اور اس کی 2 آیت میں پڑھیں گے تو وہاں پر لفظ اکلوتا آیا ہے۔ ابراہیم سے دریافت کیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اکلوتے کو پیش کر، اور یہ خداوند ابراہیم کو صرف سکھانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہیکل کی تصویر بھی ہمیں قربانیوں پہ قربانی اس بات کی ترجمانی بتاتی ہے کہ خدا کا قہر بہت زور والا ہے۔ خدا کا عذاب جب انسان پر نازل ہوگا تو اس کو چکنا چور کر دے گا۔ اس کی حقیقت ہمیں عبرانیوں کا مصنف بیان کرتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، 9واں باب ہے 11ویں سے 14ویں آیات، بتاتا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکیے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے روح اللہ خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تو تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ کلام مقدس ہمارا جو متن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ اس حقیقت کو جانیں، مسیح یسوع کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آج آپ اس کے کفارہ کو رد کرتے ہیں تو دراصل یہ پہلی اور آخری ضمانت تھی آپ کے لیے، جس کو آپ رد کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں خدا کے خلاف جو گناہ ہوئے ہیں ان کو مٹا سکوں،
ان کا بدلہ دے سکوں نیک اعمال کے وسیلہ سے۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو دو باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات، آپ خدا کو نہیں جانتے، کیونکہ خدا لامحدود ہے، وہ پاک ہے۔ دوسری بات، آپ خدا کی بے عزتی کرتے ہیں جب ایسا سوچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ خدا آپ کی نیکیوں کے وسیلہ سے خوش ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ آپ اس طرح بے عزتی کرتے ہیں کہ اس نے جو آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ اس کو رد کرتے ہیں۔ آپ اس تحفے کو رد کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تیرے تحفے کی ضرورت نہیں۔ تحفہ یہاں پر فضل ہے۔ مسیح یسوع ہمیں فضل کے طور پر ملا ہے۔ وہ کام جو ہم نے نہیں کیا، وہ حقیقت جو ہم نے نہیں کی، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو رد کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں بچتا سوائے عذاب خدا۔ ہم اپنے آپ کو، اس کفارے کو رد کر کے کچھ اور نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ خداوند آپ کی مدد کرے۔ آج جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں تو آپ اپنے دلوں کو کھولیں اور سخت نہ کریں، سوچیں اور اس کلام کو قبول کریں، تاکہ آپ اس فضل کو قبول کر کے، اس محبت کو قبول کر کے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں اور اس بات کو حاصل کریں کہ اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے